ابھی اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جب یہ گناہ کی بات آتی ہے نا، کہ اب یہ بڑی دو ٹوک انداز کی بات ہے کہ جو بھی قرآن کو جیسے کہ اس کا حق ہے ویسے تلاوت نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. یہ بات بالکل دو ٹوک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے فرمودات کے جب دیکھتے ہیں تو اس میں فرمایا گیا کہ جو مشقت کے ساتھ قرآن پڑھے گا، یعنی جو مشقت کے ساتھ قرآن پڑھے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا. یہ مشقت کے ساتھ پڑھنے والے کون ہیں؟ جن کو یہ معلوم ہے کہ ہماری غلطی ہے، جو اپنی غلطی کو غلطی مانتے ہیں، پھر اس کی تصحیح میں لگ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک طالب علم بن جائے. اب ایک شخص یا ایک خاتون یا ایک جو بھی آدمی ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اپنی کمی کوتاہی کو مانتا ہے، اور وہ اس کی تصحیح کی جستجو میں لگا ہوا ہے، اور وہ طالب علم ہے. اب طالب علم ہونے کا ایک کرائیٹیریا بنایا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی جو روز سیکھے وہ طالب علم، جو اگر روز نہیں سیکھ سکتا تو ایک آدھ دن چھوڑ کر سیکھتا ہے وہ طالب علم. بھائی کوئی روز نہیں سیکھ سکتا، ایک دن چھوڑ کر نہیں سیکھ سکتا، وہ ہفتہ وار کسی استاد سے سبق حاصل کرتا ہے وہ طالب علم. کسی نہ کسی درجے میں اس کا سیکھنے کا عمل جاری ہوگا نا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سیکھنے والا ہو جائے گا. اب یہ سیکھنے والا اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اب جو پڑھے گا تو اس پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے امید ہے، کبھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائیں گے اور اس کی غلطی کو معاف فرمائیں گے، اور اس کی اس مشقت پر اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو سیکھتے ہوئے چل رہا ہو. اب بھلے یہ سیکھتے سیکھتے آدمی کی زندگی گزر جائے، اسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہ روانہ ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو امید یہی ہے کہ وہ جو اس دوران مشقت اٹھاتا رہا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس پہ دوہرا اجر ملے گا. ایک تو اس کا یعنی ہر حرف پر 10 نیکی، تو وہ تو بیان ہوئی ہے نا، تو دوہرا اجر گویا کہ اس کو ایک ایک حرف پر 20 نیکی ملے گی. لیکن یہ اس کی کیفیت ہے کہ جو تصحیح کرنے کا خواہش مند ہے، جو اپنی غلطی کو غلطی مانے، اور طالب علمانہ اس کی روش ہو، اس کا رستہ وہ خود کو طالب علم کی ایک کیفیت دے اور اپنے اسباق کو جاری کر دے اور سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہو جائے. اب وہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سارے ڈھنگ ہو سکتے ہیں سیکھنے کے. تو اب وہ اس میں اگر شامل ہے اور تدریجاً سیکھنے کے عمل میں لگا ہوا ہے، تو یہ سیکھنے کا عمل ہفتوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، مہینوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، سالوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کا ایک بڑا حصہ سیکھنے میں نکل جائے اور ابھی سیکھنا مکمل نہیں ہوا، آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے. تو امید ہے کہ یہ اشکال رفع ہوا ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہماری قومی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اپنے پاس سے خاص فضل اور رحمت فرماتے ہوئے ہمیں ڈھیر و اجر عطا فرمائے.